سورۃ المائدہ آیت نمبر 112۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جب، قال کہا، الحواریون حواریوں نے، اذ قال الحواریون جب حواریوں نے کہا، یا عیسیٰ اے عیسیٰ ابن مریم بیٹے مریم کے، یا عیسیٰ بن مریم اے عیسیٰ بن مریم، حل کیا، یستطیع طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، ایسا کر سکتا ہے، ربو کا آپ کا رب، این یہ کہ ینزلہ وہ نازل کرے، علینا ہم پر، علا پر نہ ہم، علینا ہم پر، مائدتم ہان، دسترخوان کھانے کا ہان، من السماء آسمان سے، حل یستطیع ربک کیا آپ کا رب اس طرح کر سکتا ہے، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء کہ وہ آسمان سے کوئی کھانے کا ہان ہم پر اتار دے۔ قال انہوں نے فرمایا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، اتقوا تم ڈر جاؤ اللہ اللہ سے، تم اللہ سے ڈر جاؤ، ان اگر کنتم تم ہو مؤمنین مومن، اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو، صاحب ایمان ہو تو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ایک سوال کا ذکر کیا ہے، اور اسی سے جو آگے ایک اور نعمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی اس کا ذکر ہوگا، نزول مائدہ، جسے بولتے ہیں نزول مائدہ، یعنی آسمان سے خوان کا اترنا، دسترخوان کا اترنا، نزول مائدہ کا ذکر ہوگا۔ تو ان حواریوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھی تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کیا، کہنے لگے اے عیسیٰ بن مریم حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء کیا آپ کا رب یہ طاقت رکھتا ہے، ایسا کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے کوئی ہان اتار دے ہمارے کھانے کے لیے، کوئی آسمان سے ہان اتار دے۔ قال اتقوا اللہ انہوں نے جواب دیا اللہ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو، یعنی جو بندہ صاحب ایمان ہوتا ہے، جس کا اللہ پر کامل ایمان ہوتا ہے، وہ اس طرح کے سوالات نہیں کرتا۔ تو اس لیے انہوں نے انہیں جواب دیا کہ اگر تم کامل ایمان والے ہو، صاحب ایمان ہو، صاحب یقین ہو، تو پھر تم کیوں اس طرح کے سوال کر رہے ہو؟ پھر میری طاعت پر اور اللہ کی بندگی پر تم سر تسلیم ہم کر دو، اس کے آگے مزید سوالات نہ کرو۔ آگے ان کا جواب سنیے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 113، اس میں فرمایا قالو وہ کہنے لگے، نریدو ہم چاہتے ہیں، نریدو ہم چاہتے ہیں، ان یہ کہ ناکل ہم کھائیں، منہا اس سے، وہ کہنے لگے ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن اور مطمئن ہو جائیں، قلوبنا ہمارے دل، قلب کی جمع قلوب، قلب کی جمع قلوب، کہنے لگے وتطمئن اور مطمئن ہو جائیں، قلوبنا دل ہمارے، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ونعلم اور ہم جان جائیں، ان یہ کہ قد صدقتنا قد بے شک صدقتنا صدقتا آپ نے سچ بولا، نہ ہم سے، نون زبر الف نا جہاں آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، تو کہنے لگے قد صدقتنا ونعلم ان قد صدقتنا اور ہم جان جائیں گے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے، ونکونا اور ہم ہو جائیں گے، علیہ اس پر، اس خان کے اترنے پر ہم ہو جائیں گے، من الشاہدین گواہوں میں سے، اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں گے اس دسترخوان کے اترنے پر۔
یہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ مطالبہ رکھ دیا. پچھلے آیت میں ان کا مطالبہ اور اس آیت میں اس کی غرض و غایت کہ کیوں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں آسمان سے ہان کے اترنے کا. اب یہاں انہوں نے 4 وجوہات بیان کی. 4 اسباب 4 ریزنز کہ کیوں وہ ہان کے اترنے کا اس کے اللہ کی طرف سے اتارنے کا مطالبہ کریں. پہلے کہنے لگے انا کلامنا کہ ہم اس میں سے کھائیں. انہیں بھوک کی طلب ہوگی تو اس وجہ سے انہوں نے اس کھانے کا مطالبہ کیا کہ وہ ہان ہم پر اترے تاکہ ہم اس میں سے کھائیں. اور دوسرا فرمانے لگے اس کا مقصد وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا اور ہمارے دل اس میں مطمئن ہو جائے. یعنی وہ کامل یقین چاہتے تھے. یقین کے مختلف درجے ہوتے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. علم الیقین ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں جاننا، کسی چیز کے بارے میں علم کی حد تک یقین رکھنا، جاننا. عین الیقین ہوتا ہے کسی چیز کو آنکھ سے دیکھ کر یقین کرنا. حق الیقین ہوتا ہے کہ بندہ خود پریکٹیکل اس میں سے گزر جائے. حق الیقین یعنی اس کی آپ بیتی، یہ حق الیقین ہوتا ہے. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کو مان لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا. اب وہ چاہتے تھے عین الیقین اور حق الیقین، اس درجے کی حد تک چاہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی نشانی اترے ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہم خود اسے چھو کر دیکھ لیں. یعنی وہ جس طرح بنی اسرائیل یہودی طرح طرح کے مطالبات کرتے تو ان کے اندر بھی اس طرح کے جراثیم موجود تھے، اس طرح کے جراثیم موجود تھے. یا وہ حق الیقین اطمینان قلب کے لیے چاہتے تھے اور یا ان کا ایمان ناقص تھا. یہ دونوں تفسیریں ہیں اس بارے میں. یا تو ان کا ایمان ناقص تھا، کامل کما کو ایمان نہیں لائے تھے، مومن نہیں تھے اور دل و جان سے تسلیم نہیں کیا تھا، اور یا وہ کمال درجے کے یقین کے منصب پر فائز ہونا چاہتے تھے. جس طرح دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دی ربی ارینی کیف تحیی الموتی، اے میرے رب تو مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ فرمایا بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں، میرا کامل ایمان ہے، یقین ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے. یعنی اس درجے کا اپنے منصب کے لحاظ سے انہوں نے مطالبہ کر دیا. اور جب یہ حواریوں میں بھی اسی طرح کا وہ ایقان اور یقین چاہتے تھے، عین الیقین اور حق الیقین، اس مقام کا انہوں نے مطالبہ کر دیا. اور پھر تیسرا غرض و غایت کہتے ہیں وَنَعْلَمَ أَنْكَ صَدَقْتَنَا، اور ہم جان لیں کہ آپ نے سچ بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی عبادت کرو، وہ سارے کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اور میں رسول ہوں اللہ کا. یعنی اس طرح کے دعوی نبوت پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر دیا اور کہا کہ ہم جان لیں کہ آپ ہم سے سچ بول رہے ہیں. تو یہ اگلی جو آیت ہے، اگلی آیت کے لفظ، اگلی آیت مبارکہ کے اگلے الفاظ دیکھتے ہوئے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ابھی ایمان میں کامل درجے پر نہیں تھے، وہ ابھی شک و شبہ کے درجے میں تھے. ابھی ان کے دل میں شک تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کے بارے میں، نبوت اور رسالت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں. ابھی کامل مومن نہیں تھے. یہ ہمیں اگلے الفاظ سے پتہ چلتا ہے.
اور ساتھ پھر انہوں نے مزید کہا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں. یعنی اللہ کے وجود کی، اللہ تعالیٰ کی صفات کی، اس کی قدرت کی اور آپ کی رسالت کی گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں. تو یعنی وہ کامل ایمان تک پہنچنا چاہتے تھے، کامل ایمان تک پہنچنا چاہتے تھے. تو یہ چار چیزیں جو انہوں نے مطالبہ کیا، اس کی بنیاد ان چار اسباب کو بنایا کہ ان چار اسباب کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا رب آسمان سے کوئی خوان اتار دے. یہ چار اغراض اور چار اسباب کی وجہ سے انہوں نے مطالبہ کیا. اس کے بعد سورۃ المائدہ آیت نمبر 114، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا فرمایا عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم نے، قال عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، انزل، تو اتار دے، علینا، علا پر، نہ ہم، علینا اوپر ہمارے، ربنا انزل علینا، اے ہمارے رب ہم پر اتار دے، مائدتم، خوان نعمت، دسترخوان، من السماء، آسمان سے، ہم پر آسمان سے خوان نعمت اتار دے، تکونو، وہ ہو جائے، لنا ہمارے لیے، عیدن عید، لأولنا پہلوں کے لیے، وآخرینا اور پچھلوں کے لیے، لأولنا ہم سے جو پہلے گزرے ان کے لیے، وآخرینا اور ہمارے پچھلوں کے لیے، وآیتم منک، وآیتم اور نشانی ہو، من کا تیری جانب سے، اور وہ تیری طرف سے وہ نشانی ہو، ورزقنا اور تو رزق عطا فرما ہمیں، ورزق اور تو رزق عطا فرما نہ ہمیں، وانتا اور تو ہے خیر الرازقین بہتر رزق دینے والا، وانتا خیر الرازقین اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اب اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے. حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. جب انہوں نے مطالبہ سن لیا اخباریوں کا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں لجاجت سے دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری سے دعا کی. وہ عرض کرنے لگے، یا اللہ تو ہم پر آسمان سے خوان اتار دے، ہم پر آسمان سے خوان اتار دے، تکوننا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. اس بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ گریہ وزاری سے اللہ کے حضور سجدہ ریز انہوں نے دعا کی، تو اس میں انہوں نے 2 چیزوں کا ایڈ کیا. فرمایا تقولنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ ہم سے جو اگلے لوگ ہیں ان کے لیے بھی عید ہو جائے اور ہم سے جو پچھلے ہیں ان کے لیے بھی عید ہو جائے. یعنی یہ اللہ کی طرف سے براہ راست ایک نعمت کا ملنا، اتنی بڑی نعمت تھی کہ انہوں نے اس نعمت کو جس دن وہ ملے تو فرمایا وہ دن ہمارے لیے عید قرار پائے، وہ ہمارے لیے عید قرار پائے، ہمارے اگلوں کے لیے بھی جو ہم سے پہلے گزر چکے مسلمان اور متبعین اور جو ہمارے بعد آئیں گے کلمہ گو، وہ دن ان کے لیے بھی عید بن جائے، وہ دن ان کے لیے بھی عید بن جائے، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی. وآیۃ منک اور وہ تیری طرف سے خاص نشانی ہو، وہ خاص نشانی بن جائے. اب اس آیت مبارکہ سے ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور تو ہمیں رزق عطا فرما، تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے. اس سے ہمیں پہلی بات یہ بھی پتہ چلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں. اگر وہ معاذ اللہ جس طرح اہل کتاب نے کہا، نصارہ نے، کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، اگر وہ یہ ہوتے تو انہیں کیا ضرورت تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح گریہ وزاری کرتے؟ کیا جو معبود ہوتا ہے وہ اس طرح گریہ وزاری کرتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے جو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں طلب پیش کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یہی عمل ان کی عبدیت پر دلیل ہے.
ان کے بندہ ہونے پر دلیل ہے کہ وہ خالق نہیں تھے، وہ خدا نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بندے تھے جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری سے دعا کی۔ ایک بات ہمیں یہ پتہ چلی، اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ انہوں نے اس خان کے اترنے کو فرمایا کہ وہ ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے۔ تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ جس دن انسانوں کو کوئی خاص نعمت، اللہ کا کوئی خاص فضل، اللہ کا کوئی خاص انعام، اللہ کا خاص اکرام، اللہ کی خاص نعمت انسانوں کو حاصل ہو، اس دن کو عید کے طور پر منانا، عید کے طور پر سیلیبریٹ کرنا، جشن کرنا، فرحت کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کی سنت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر اسے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں رہنے دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں بیان کر دیا۔ اور یہ اصول ہے، یہ شرعی اصول ہے، آپ یہ سب یاد رکھیں، یہ شرعی اصول ہے کہ گزشتہ اقوام، جو ہم سے پہلے اقوام گزری، قومیں گزری، اگر ان کا کوئی عمل قرآن و سنت میں بیان ہو، کوئی فعل قرآن و سنت میں بیان ہو اور اس کی نفی ذکر نہ ہو، اس کا رد نہ ہو، تو وہ ہمارے لیے بھی حجت بن جاتا ہے، ہمارے لیے بھی دلیل بن جاتا ہے، ہمارے لیے بھی شرعی حجت اور دلیل بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ کلمات، اور پھر یہ دیکھیں یہ نبی کے کلمات، سبحان اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکل رہے ہیں، یہ عام ان کے کسی امتی سے نہیں نکل رہے، کسی امتی سے یہ فعل سرزد نہیں ہو رہا تھا، کسی امتی کی زبان سے یہ کلمات نہیں نکل رہے تھے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکل رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے۔ اور قرآن ان کے ان کلمات پر بھی خاموش، اللہ تعالیٰ خاموش۔ تو یہ دلیل ہمارے لیے بھی حجت بن گئی، ہمارے لیے بھی شرعی دلیل بن گئی کہ جب کوئی نعمت کسی دن انسان کو نصیب ہو، اللہ کا فضل، اللہ کا انعام، اللہ کا اکرام، تو اس دن کو عید کے طور پر سیلیبریٹ کرنا، وہ عین قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہے، وہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ اب اس میں اس کو کیوں میں نے ذکر کیا؟ کیونکہ بعض ائمہ کہتے ہیں، بلکہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم میلاد کو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ عید میلاد النبی، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو عید یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم مولد کو عید کہا جاتا ہے، یہ شرعی عید کا طور پر نہیں کہا جاتا، جس طرح عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، یہ اس طور پر نہیں کہا جاتا، بلکہ یوم میلاد النبی کو عید اس لیے کہا جاتا ہے عید فرحت کے طور پر، عید فرحت کے طور پر، لغوی معنی کے طور پر، لغوی معنی کے طور پر، فرحت کے طور پر، اور عرفی طور پر، کہ اس دن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مائدہ کا نزول ہوا، وہ دن عید کا دن قرار پائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت، حضور کی دنیا میں تشریف آوری، حضور کی آمد، یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کے صدقے اللہ تعالی نے پوری کائنات کو سجایا ہے، پوری کائنات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام باعث تحریک کائنات ہے۔ اور پھر آخری دین جو عظیم دین ہے، اس کا اتمام تکمیل وہ بھی حضور کی ذات اقدس پر ہوئی، اور پھر جو اللہ کا آخری کلام ہے، جو سارے کلاموں سے سب سے افضل ہے قرآن پاک، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اس کا نزول بھی حضور پر ہوا۔ تو یہ اتنی نعمتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے ملی، حضور کے توسل سے ملی، حضور کے وسیلہ سے ملی۔ تو جب یوم مائدہ کا نزول، وہ دن عید کا دن قرار پڑتا ہے، قرآن بیان فرماتا ہے، اور قرآن اس پر خاموش ہے، اللہ کا کلام خاموش ہے، جب وہ دن عید کا دن بنتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم میلاد بدرجہ اتم ہمارے لیے خوشی، مسرت اور عید کا دن قرار پڑتا ہے۔
خوشی مسرت اور عید کا دن قرار پاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے دلیل ہے، ایک شرعی دلیل، حضور کے یوم میلاد کو عید کے طور پر سیلیبریٹ کرنا۔ اور پھر انہوں نے تیسرے فرمایا وآیۃ من، فرمایا باری تعالیٰ یہ تیری طرف سے نشانی ہو، یہ تیری عظمت پر، تیری شان پر، تیری قدرت پر اور میری نبوت اور رسالت کی تصدیق پر یہ باری تعالیٰ تیری طرف سے نشانی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ تو یہ نواں انعام، نائنتھ ریوارڈ، نواں انعام جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیا۔ اور پھر آگے عرض کیا وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، باری تعالیٰ تو ہمیں رزق عطا فرما، تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے، تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ یہاں یہ بھی بات یاد رکھیے، یہاں ایک بڑی ایمان فروز ایک اور نقطہ بھی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے دسترخوان کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا تاکہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو مقدم رکھا اور ایمان کو مؤخر رکھا، اپنے دلی اطمینان، ایمان کی کیفیت، اس کا ذکر بعد میں کیا اور اپنے کھانے کا ذکر پہلے کیا۔ اور ادھر دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو انہوں نے اخروی غرض کو پہلے ذکر کیا، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، آخرت کے لیے ہے، اللہ کی نعمت کے اقرار کے طور پر ہے، انہوں نے اسے پہلے ذکر کیا۔ تقول لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، یا اللہ یہ ہان کا اترنا ہمارے اگلوں کے لیے پچھلوں کے لیے عید بن جائے اور تیری طرف سے نشانی قرار پائے۔ انہوں نے اس کا ذکر پہلے کیا، وارزقنا وانت خیر الرازقین، وارزقنا، اور تو ہمیں رزق عطا فرما، اور رزق کا ذکر بعد میں کیا، یعنی اللہ کی نعمت، اس کے فضل احسان پر انہوں نے پہلے توجہ کی، اللہ کی بارگاہ میں پہلے ذکر کیا اور اپنے رزق کا بعد میں ذکر کیا۔ یہ نبی اور امتی کی نظر میں فرق ہوتا ہے، امتی اور نبی کی نظر میں یہ فرق ہے، مقام میں فرق ہے کہ جو امتی ہیں وہ اپنے آپ کو پہلے دیکھتے ہیں، یعنی یہ دنیا دار ہوتے ہیں جو خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو پہلے دیکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت احسان اس کا بعد میں ان کی طرف دھیان جاتا ہے، جبکہ نبی رسول اللہ کے برگزیدہ وہ اللہ کی طرف پہلے دھیان کرتے ہیں، اللہ کی نعمت کی طرف پہلے دھیان کرتے ہیں اور اپنی طرف بعد میں، اپنی طرف بعد میں۔ اس میں ہمیں یہ لیسن ہے کہ ہم اللہ کے ان برگزیدہ رسولوں کے طریق کو اختیار کریں، اللہ کی نعمتیں، احسانات، اس کے فضل و کرم پر پہلے نظر رکھیں، اس سے انسان کے اندر شکر پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر عاجزی، انکساری، شکر کا مادہ جنم لیتا ہے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو ہی دیکھیں گے اور اللہ کو، اللہ کی نعمتوں کو دوسرے نمبر پر رکھیں گے تو اس سے انسان میں بے صبری آتی ہے، بے صبری آتی ہے۔ اس میں ایک یہ روحانی پہلو بھی ہے، یہ روحانی پہلو بھی، روحانی تعلیمات بھی ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اللہم، تو آغاز میں بھی دعا ہے اور اس کا اختتام بھی دعا پر ہے، وارزقنا وانت خیر الرازقین، یعنی دعا کے شروع میں بھی اللہ کا ذکر ہے اور دعا کے آخر میں بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس میں دعا کا بھی اسلوب ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ جب اللہ سے مانگو تو شروع میں بھی رب کی طرف نگاہ کرو، رب کی طرف توجہ کرو، اور جب اینڈ کرو، اختتام کرو، تو تب بھی رب کی طرف دھیان کرو، تب بھی رب کی طرف دھیان کرو۔ یہ دونوں انہوں نے ابتدا اور اختتام میں ہمیں یہ بھی روحانی طریق پر اور دعا کے طریق پر ہمیں یہ اسلوب بھی سمجھا دیا۔ دیکھیں قرآن میں کتنے معانی اور معارف ہیں، سبحان اللہ۔
اس کے بعد سورۃ المائدہ آیت نمبر 115، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا، فرمایا اللہ نے، انی بے شک میں، منزلھا، منزل میں نازل کرتا ہوں ہاں اسے، بے شک میں نازل فرماتا ہوں اسے، علیکم تم پر، قال اللہ انی منزلھا علیکم، اللہ نے فرمایا بے شک میں اسے تم پر نازل فرماتا ہوں، فمن، پھر جو شخص، یکفر، کفر کرے گا، بعد منکم، تم میں سے، پھر جو شخص اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا، فانی، تو یقیناً میں، اعذبہ، میں عذاب دوں گا ہوں اسے، تو فرمایا فانی اعذبہ، تو یقیناً میں اسے عذاب دوں گا، عذاب، ایسا عذاب، لا، نہیں، اعذبہ، اعذبہ، یہ صیغہ واحد متکلم ہے، اعذبہ، میں، لا، نہیں، اعذبہ، میں عذاب دوں گا ہوں اسے، یعنی اس بندے کو جو کفر کرتا ہے، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا، تو میں یقیناً ایسا اسے عذاب دوں گا، لا أُعَذِّبُهُ، نہیں میں عذاب دوں گا اس کو، اس کا، احدن، کسی ایک کو، احدن، کسی ایک کو، من العالمین، جہان والوں میں سے، تو فرمایا جو بھی اس نعمت کے اترنے کے بعد کفر کرے گا تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اس کے بعد جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ یعنی اللہ تعالی نے یہاں اپنی دسترخوان اترنے کی نعمت کا بھی ذکر کر دیا اور ساتھ اس سے بھی ڈرا دیا، خبردار، غور سے سن لو کہ اگر تم نے اس نعمت کو براہ راست آسمان سے اترتا ہوا دیکھ لیا پھر تم نے اس کا انکار کر دیا تو یاد رکھو پھر سخت عذاب میں مبتلا کروں گا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت اللہ کے امتحان سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے امتحان سے پناہ مانگنی چاہیے، ہر وقت اللہ کے غضب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ امام ترمذی نے اس میں ایک حدیث نقل کی ہے، وہ میں آپ کو لکھوا دوں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے جو ہان نازل کیا گیا تھا، آسمان سے جو ہان نازل کیا گیا تھا اس میں روٹیاں اور گوشت تھا، اس میں روٹیاں اور گوشت تھا، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس میں خیانت نہ کرے، اس میں خیانت نہ کریں اور نہ اس کو کل کے لیے بچا کر رکھے، نہ اس میں خیانت کریں، بے ایمانی کریں اور نہ اس کو کل کے لیے بچا کر رکھیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خیانت بھی کی، یہ حضور بیان فرما رہے ہیں، انہوں نے خیانت بھی کی اور کل کے لیے بچا کر بھی رکھا، سو ان کو مس کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، ان کی شکل مس کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3072، حدیث نمبر 3072، 3072۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر دی، باری تعالیٰ تو عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول ہو گیا، ٹھیک ہے یہ تمہیں ملتی ہے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے دو بادلوں کے درمیان انہوں نے خان کو اترتا ہوا دیکھا، آسمان سے خان کو، دسترخوان کو اترتا ہوا دیکھا، جس کے اوپر سرخ وہ پردہ تھا، سرخ ڈکا ہوا تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ بنی ہوئی مچھلی تھی، سرخ دسترخوان نازل کیا گیا اور اس کی ایسی خوشبو تھی کہ دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس میں بڑی بنی ہوئی مچھلی تھی اور ساتھ روٹیاں تھی، یہ ان کو عطا کیا گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم نے اس میں خیانت نہیں کرنی اور اس میں چھپا کر نہیں رکھنا، اس کو ذخیرہ نہیں کرنا، بس یہ تمہارے پاس خان آ گیا ہے تو تم اس میں سے کھاتے جاؤ، یہ اللہ کی نعمت تمہیں ملتی رہے گی۔ تو انہوں نے ساری قوم کو دعوت کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض لوگ وہ اس خان سے پہلے دن دور رہے، انہوں نے اس میں بھی شک کیا اترنے کو، اس میں بھی شک کیا،
تو باقی جو غریب غربا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں دعوت دی، وہ آئے اور کھانے لگ گئے۔ دوسرے دن جب ہان دوبارہ اترا پھر سارے شریک ہو گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چند دن گزرنے کے بعد پھر ایک دن ہان اترتا، دوسرے دن نہ اترتا، اس طرح یہ معمول ہو گیا۔ اور پھر آپ نے دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب آزمائش شروع ہو گئی، کیونکہ اگر ایسی فری سہولیات اللہ کی طرف سے قوموں کو ملتی رہیں تو قوم میں سہل پسندی آ جاتی ہے، تساہل آ جاتا ہے، اور قوم میں غلبہ دین حق کا مادہ، اقامت دین کا مادہ، اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کا یہ جو ترغیب ہے اور یہ تحرک ہے، اور اللہ کے احکام کو پھیلانے کا یہ جو جذبہ ہے، اور دین کی ترویج کا اشاعت کا جو جذبہ ہے، فری میں جب سہولتیں ملنا شروع ہو جائے، نعمتیں ملنا شروع ہو جائے تو انسان تساہل پسندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ان کا بھی حال یہی ہوا، جب وہ نعمت ملنا شروع ہو گئی تو وہ غفلت، کاہلی، سستی کا شکار ہونا شروع ہو گئے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے بھی پابندی لگ گئی، فرمایا اب جو مالدار ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں، وہ یہ ہان میں سے نہ کھائیں، اور جو غریب غربا ہیں، فقراء، مساکین ہیں، وہ اس میں سے کھائیں۔ جب ایسی پابندی لگی تو انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، اور اعتراض کرنے لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں لگتا، یہ معاذ اللہ کی طرف سے اترا ہوا نہیں لگتا، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی کمال نہیں، کوئی ان کا معجزہ نہیں۔ اس طرح تان دراز شروع کر دی، اور ساتھ چونکہ یہ ہان اسی وقت تک ان کے سامنے رہتا تھا جب تک وہ کھاتے رہتے تھے، جب وہ کھانے سے فارغ ہو جاتے تو یہ ہان آسمان کی طرف اٹھا لیا جاتا۔ تو انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ اس ہان میں سے بچانا شروع کر دیا، اپنے اگلے وقت کے لیے، کل کے لیے، کسی اور کے لیے، اس میں خیانت، ظہیرہ اندوزی شروع کر دی۔ تو جب اللہ کے احکام کی خلاف ورزی شروع کر دی تو پھر وہ لمحہ آ گیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالی ہمیں پناہ عطا فرمائے اپنے غضب سے، اپنے عذاب سے، کہ ایک رات وہ سونے کے لیے اپنے بستروں میں گئے، صحیح سلامت، صحیح حالت میں، لیکن جب وہ صبح اٹھے تو ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی تھی، وہ خنزیر اور بندر بنا دیے گئے تھے۔ اللہ کا عذاب ان پر اتر آیا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اگر تم نے اس کا انکار کیا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، تو پھر میں اس شخص کو ایسا عذاب دوں گا کہ اس کے بعد جہان والوں میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ تو پھر وہ اللہ کی گرفت میں آ گئے، اللہ کی پکڑ میں آ گئے، اور 3 دن تک اسی ضلالت میں، اسی حسالت میں، اسی میں مبتلا رہے۔ اور چوتھے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ان کا حال دیکھ کر، اتنا برا حال، اللہ سے دعا کی اللہ ان کو موت دے دے۔ تو چوتھے روز وہ تباہ برباد ہو گئے، مر گئے سارے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام فتن سے، شرور سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، اپنے عذاب سے، اپنے غضب سے، اپنی گرفت سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہمیں تمام آفات و بلیات، شرور و فتن سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، اپنی رحمت عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید کا نور عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔